قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے سفر طائف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اور آپ کی رفیقہ حیات ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد مشرکین مکہ کی ایذا رسانیوں میں بہت شدت آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت طویل عرصے سے مکہ میں رہ کر لوگوں کو پوری تندہی سے اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کفار قریش آپ کی دعوت قبول نہیں کر رہے اور ظلم و سرکشی کی راہ میں بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، تو آپ بالکل مایوس اور نا امید نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین مکہ کے دباؤ میں آئے، نہ ان سے کسی قسم کی کوئی مفاہمت کی، بلکہ آپ نے مکہ مکرمہ کو خیر بات کہہ کر کسی دوسرے مقام کو اپنی تبلیغی سرگرمیوں کا مرکز بنانے کا پروگرام بنایا۔ بیرون مکہ تبلیغ کے لیے طائف کا انتخاب۔ بیرون مکہ تبلیغ دین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر انتخاب طائف شہر پر پڑی۔ طائف مکہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 65 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ فاصلہ براہ راست سڑک بننے کی وجہ سے مختصر ہو گیا ہے، ورنہ پہلے یہ مسافت 120 کلومیٹر تھی۔ طائف پرفضا پہاڑی سلسلے میں واقع ہے اور اچھی آب و ہوا اور زرخیزی و شادابی کے حوالے سے مشہور ہے۔ اس شہر کی اہمیت کا اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا، یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ ان دو بستیوں سے ان کی مراد مکہ اور طائف تھی، جیسا کہ مفسرین کرام نے بیان کیا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ، اکرمہ، محمد بن کعب قرطنی، قتادہ سدی اور ابن زید کا یہی قول ہے کہ ان دو بستیوں سے ان کی مراد مکہ مکرمہ اور طائف تھی۔ طائف میں بنو ثقیف آباد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم بن عبد المناف کی والدہ عاتقہ بنت مرہ بی حلال بنو سلیم بن منصور سے تھی۔ بنو سلیم بن منصور اور بنو ثقیف قیس الیان کی اولاد میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ بنو ثقیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھی ہیں۔ اس طرح بنو ثقیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی ماموں تھے، جیسا کہ امام مقریزی نے بھی انہیں آپ کے اخوال قرار دیا ہے۔ ثقیف عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا۔ یہ دلیر، غیرت مند، وفادار اور معزز لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمنا تھی کہ بنو ثقیف آپ کی مدد کریں اور آپ کو قریش کی زیادتیوں اور ایذاؤں سے بچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ امید بھی تھی کہ آپ اللہ جل و جل کی طرف سے جو دین حنیف لائے ہیں وہ اسے قبول کر لیں گے۔ بنو ثقیف کے سرداروں کو دعوت اسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت کے 10ویں سال شوال کے آخر میں طائف کی طرف پیدل تشریف لے گئے۔ محمد بن اسحاق نے کہا ہے کہ آپ تنہا نکلے تھے۔ ابن سعد نے محمد بن جبیر بن موتم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ امام بلاذری اور ابن اسیر نے بھی یہی ذکر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف پہنچے تو بنو ثقیف کے تینوں سرداروں کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ تینوں بھائی تھے۔ ان کے نام یہ ہیں: عبد الیلیل بن عمر، مسعود بن عمر، حبیب بن عمر۔ ان میں سے ایک نے قریش کی ایک شاخ بنو جمحہ کی عورت سے شادی کی ہوئی تھی۔ امام صالحی نے اس عورت کا نام صفیہ بنت معمر نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس بیٹھے انہیں اللہ کی طرف دعوت دی اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ اسلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کریں اور آپ کی قوم کے ان لوگوں کے خلاف آپ کا ساتھ دیں جنہوں نے آپ کی مخالفت کی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اپنی مصیبت کا اور کفار قریش نے آپ پر جو ظلم ڈھائے ان کا تذکرہ کیا۔ ان تینوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کی اور آپ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ ان میں سے ایک نے کہا، اگر اللہ نے آپ کو رسول بنایا تو میں کعبے کا گلاب پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ دوسرے نے کہا، کیا اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا جسے وہ رسول بناتا؟ تیسرا بولا، اللہ کی قسم میں کبھی آپ سے بات نہیں کروں گا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں تو آپ کا مقام و مرتبہ اور حق اس سے کہیں بڑا ہے کہ میں آپ سے ہم کلامی کروں، اور اگر آپ اللہ کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں تو مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں آپ سے بات کروں۔ ان تینوں کا یہ جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ بنو ثقیف کی بلائی سے مایوس ہو گئے۔ آپ نے ان تینوں سے یہ فرمایا، تمہیں جو کرنا تھا تم کر چکے، اب میرے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ناپسند کرتے تھے کہ آپ کی قوم کو آپ کے بارے میں خبر پہنچے، اس لیے کہ وہ یہ خبر پا کر آپ کے خلاف اور زیادہ بھڑک اٹھیں گے۔ لیکن بنو ثقیف کے سرداروں نے آپ کی یہ بات بھی نہ مانی۔ انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور آپ نے ان سے جو کچھ فرمایا انہوں نے اسے ثقیف کے لوگوں میں پھیلا دیا۔